اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو ہی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان کو قائم رکھنے والا اور ان کا بادشاہ ہے۔ اے اللہ، اے یکتا، اے یگانہ، اے بہت سخی، اے پوشیدہ اور ظاہری سب کچھ جاننے والے، اے قابل تعریف، تو سب کی دعاؤں کو، التجاؤں کو، حاجتوں کو سنتا ہے۔ آج کی رات ہم تیرے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمانا۔ اے بزرگی اور عظمت والے، اے بہت زیادہ مہربان، اے بہت زیادہ احسان کرنے والے، ہمیں اپنی طرف سے ایسی خوشبو عطا کر جو تیرے سوا ہر چیز سے ہمیں بے پرواہ کر دے۔ اے عظمت والے عرش کے مالک، اے جو چاہے کر گزرنے والے، اپنی حلال کی ہوئی باتوں کے ذریعے حرام باتوں سے ہمیں بے پرواہ کر دے۔ اے بہت زیادہ محبت کرنے والے، جن ذریعوں سے تو نے اپنے کلام کی حفاظت کی، انہی سے ہمارے ماں باپ، اولاد، بہن بھائیوں، دوست احباب اور رشتہ داروں کی بھی حفاظت فرما، اور جن ذریعوں سے تو نے اپنے رسولوں کی مدد فرمائی، انہی ذریعوں سے ہم سب کی بھی مدد فرما۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے تمام چیزوں کو جاننے والے، اے حقیقت کو جاننے والے، ہمارے گزشتہ گناہ بھی بخش دے اور آئندہ گناہ بھی معاف کر دے، جو ہم نے چھپ کر کیے ہیں اور جو ہم نے ظاہری کیے ہیں، اور جو گناہ ہمارے صرف تو ہی جانتا ہے، چاہے وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، سب کو اپنے رحم و کرم سے بخش دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کے شر سے، ہر شیطان مردود کے شر سے اور ہر ظالم دشمن کے شر سے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں وہ سب اچھی اچھی باتیں جو تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہیں، اور ان تمام بری باتوں کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں جن سے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اے بڑی عظمت والے، ہمیں ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ خدایا، ہر اس چیز کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے جو ہمیں تیری یاد سے، تیرے ذکر سے اور تیری محبت سے غافل کر دے۔ اے رب رحیم، ہم سب پر اپنا خاص رحم اور نظر کرم عطا فرما۔ اے رب العزت، ہمارے جان و مال، عزت و آبرو اور گھر بار کی حفاظت فرما۔ اے رب غنی، ہم سب کو اپنے غائب کے خزانوں سے خوب نواز دے، ہماری روزی روٹی میں برکت اور کشادگی عطا فرما، رزق اور روزگار کو حاصل کرنے میں آسانی اور فراوانی عطا کر دے۔ اے مشکل کشا، ہماری تمام مشکلات دور فرما، ہمیں پریشانیوں، ڈپریشن سے نجات دلا، ہمارے گھروں میں آئی ہوئی مصیبتوں، سختیوں، آفات و بلیات سے چھٹکارا عطا فرما، ناگہانی آفات، ناگہانی حادثات اور ناگہانی اموات سے محفوظ رکھ۔ اے تمام جہانوں کے بادشاہ، ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں خاص جگہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک، تو اس دنیا میں جتنے بھی مجبور لوگ ہیں، جتنے بھی بے کس بے سہارا ہیں، جو تیرے علاوہ اپنی مجبوری اور بے کسی کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، تو ان سب کی مدد فرما اور ان سب کا سہارا بن جا۔ یا اللہ، ہمیں اپنے در کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا،
ہمارے لیے بس صرف تو ہی کافی ہو، تیرے پر ہی توکل ہو، کیونکہ لوگ تو اپنے در سے مایوس کر کے دھتکار کے خالی ہاتھ بھیج دیتے ہیں، لیکن تیرے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے ماں باپ کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ ہم کچھ دینے کے قابل نہیں، تو ہی دینے والی ذات ہے۔ اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں عطا کرنا، ہمارے ماں باپ پر رحم کرنا، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمیں رحمت و شفقت سے پالا تھا۔ اے اللہ، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نافرمان اولاد ہیں، ماں باپ کو بہت دکھ دیے ہیں، انہیں بہت رلایا ہے، پر تو اپنی رحمت سے ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا اور اپنے کرم اور فضل سے ہمیں اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ جب ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہوں۔ ہمیں ایسی اولاد بنا جو ماں باپ کی راحت، سکھ اور چین کا باعث بنے، فخر کا باعث بنے، جو ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ اے اللہ پاک، ہمیں ماں باپ کا خدمت گزار بنا۔ یا اللہ، ہدایت دے ایسی اولاد کو جو ماں باپ کو بڑھاپے میں روتا سسکتا، بے یار و مددگار، اولڈ ہاؤس میں یا اپنے گھروں میں ہی بیوی، بچوں اور اپنے آسائش و آرام کے پیچھے تنہا چھوڑ جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما، اور ہمارے ماں باپ کو عذاب قبر، عذاب حشر، عذاب آخرت سے بچا لینا۔ ہمارے ماں باپ کو آخرت میں رسوا نہ کرنا اور انہیں جنت الفردوس نصیب کرنا۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے والدین، بھائی بہنوں، اولاد، رشتہ داروں اور دوست احباب میں جو بھی ایک بار کعبہ دیکھنے کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غائب کے ذریعوں سے ایسے وسیلے عطا فرما اور ایسی آسانیاں پیدا کر کہ سب کو عمرہ و حج کی سعادت نصیب ہو۔ یا اللہ، جو لوگ بھی بیمار ہیں، چاہے وہ وقتی بیماری ہو یا دائمی، چھوٹی ہو یا بڑی، موذی ہو جان لیوا ہو، سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو لوگ بھی اسپتالوں اور گھروں میں زیر علاج ہیں، ان کی بیماریوں کا خاتمہ کر کے تندرست و توانا کر دے۔ اے پاک پروردگار، تمام بیٹیوں کو ہدایت دے کہ اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں اور اپنے ماں باپ کی عزت و آبرو کو کبھی ٹھیس نہ پہنچائیں۔ اے اللہ پاک، نامحرم کی محبت میں کبھی اپنے آپ کو رسوا نہ کریں۔ اے اللہ، تمام بچیوں کے نصیب اچھے کرنا، برے نصیب اور بری تقدیر سے بچانا۔ جو بیٹیاں شادی کے لیے اچھے رشتوں کی منتظر ہیں، ان کے لیے نیک وسیلے بنا۔ سب بیٹیاں اپنے سسرالوں میں سکھی رہیں، عزت اور قدر کرنے والے شوہر اور سسرالی نصیب کرنا۔ یا اللہ، جو بیٹیاں شادی شدہ ہیں، ان کی ازدواجی زندگی کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے۔ میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق باقاعدگی سے ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ تمام بیٹیاں اپنے گھروں میں ہستی بستی شاد اور آباد رہیں۔ اے پیدا کرنے والے، اے دوبارہ زندہ کرنے والے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا کر، سونی گودوں کو بھر کے ماں جیسے عظیم رتبے پر فائز کر۔ یا میرے پاک پروردگار، بے اولاد جوڑے تیری رضا پر تو صبر شکر کر لیتے ہیں، پر یہ تیری دنیا والے جینے نہیں دیتے۔ عورت بانجھ ہے، منوس ہے، یہ کہہ کر کے اس کو تانے دے دے کر رسوا کرتے ہیں۔ اے اللہ، تیری دنیا میں جیتے جی ہر لمحہ اس کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں۔ عورت ماں کا رتبہ حاصل نہ کر سکے
تو میرے مالک یہ دنیا والے عورت کو کمزور اور بے کس سمجھ کر طلاق دے کر ماں باپ کے گھروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اے پاک پروردگار، اولاد کے بغیر بھی تو کوئی چارہ نہیں نا۔ میرے اللہ، تو کسی بھی جوڑے کو اولاد جیسی نعمت سے محروم نہ رکھنا۔ اے پاک پروردگار، جو باپ بیٹے بہنیں بیٹیاں پردیس میں شادی کر کے یا رزق و روزگار کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان سب کی زندگیوں کی خیر کرنا۔ جو بہن بھائی رشتہ دار ناراض ہیں، ان کے دلوں سے رنجشوں کو ختم کر کے اتفاق اور سلوک عطا فرما۔ جو بچے امتحان دے رہے ہیں، ان کو کامیابی و کامرانی عطا کرنا۔ یا اللہ، ہمارے ملک کی پاک سرزمین کو تا قیامت دشمنوں کے قبضے سے محفوظ رکھنا۔ ہمارے پاک وطن کو ہمیشہ سلامت رکھنا اور امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ، ہمارے وطن کے پرچم اور اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھنا۔ ہمارے وطن میں کم عقل لیڈروں کی عقل پر پڑے پردے ہٹا دے اور ملک سے غربت، ظلم اور دہشت گردی کا خاتمہ کر دے۔ اے میرے مالک، مسلم ممالک میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہاں تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر چلانا۔ یا الہی، ہمیں تیرا ذکر اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری عبادتوں کو خالص کر دے۔ ہمیں صوم و صلات کا پابند بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کرنا۔ الہی، موت کی سختیوں اور موت کی بے ہوشیوں پر ہماری مدد فرمانا۔ پاکی کی حالت میں موت دینا اور موت کے وقت کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پر جاری ہو۔ اے اللہ، قبر کی سختی سے بچانا۔ منکر نکیر کے سوالوں کے وقت ہماری مدد فرمانا۔ یا اللہ، قبر کی دہشت اور وحشت سے محفوظ رکھنا۔ ہماری قبروں کو روشن کر دینا، کشادہ کر دینا، اور قیامت تک کے لیے ہماری قبروں سے عذاب کو ختم کر دینا۔ اے پاک پروردگار، روز محشر اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا، ہمارے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دینا۔ اے اللہ، ہمارے نیک اعمال کے پلڑے کو بھاری کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرنا، حوض کوثر کا پانی پینا نصیب کرنا، پل صراط بجلی کی سی تیزی سے پار کروانا، اور تمام امت محمدیہ کے گناہوں کو بخش کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرنا۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اپنا دیدار نصیب کرنا۔ یا اللہ، ہماری جھولی میں 100 چھید ہیں، پھر بھی یہ جھولی تیرے سامنے پھیلائے ہوئے تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہماری ان تمام دعاؤں کو، تمام التجاؤں کو، تمام حاجتوں کو قبول و منظور فرما کے ہماری جھولیوں کو بھر دے میرے مولا۔ ہمیں آج کی رات خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ آمین ثم آمین۔